کیا اسم قال و قیل ہے، ذات نبی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم جنگ احد کے بارے میں پڑھیں۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آئی، یعنی ہجرت کے تیسرے سال، 3rd year آف مائیگریشن۔ غزوہ احد دراصل غزوہ بدر کا ریونج یعنی بدلہ تھا۔ غزوہ بدر یعنی بیٹل آف بدر میں جو ڈیفیٹ یا شکست ہوئی تھی مشرکین کو، تو مشرکین نے اس کا بدلہ لینا چاہا، اور اسی مقصد سے سن 3 ہجری میں 3000 کے نمبر میں مشرکین کی فوج مدینے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ مشرکین 3000 کے ہیوج تعداد میں تیار ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، یعنی ان کے انٹینشن سے مکے کی طرف سے یعنی وہ نکل چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر اس کا مشرکین یعنی ان مشرکین مکہ کی آرمی کا مقابلہ کیا جائے، یا مدینے کے باہر نکل کر اس فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ جو بڑے بزرگ یعنی ایلڈرلی پیپل تھے، ان کی یہ ایڈوائس تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ان مشرکین سے لڑا جائے، لیکن جتنے نوجوان صحابہ یعنی ینگ کمپینینز نے یہ سجیشن دیا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر ان سے فائٹ کریں گے، اور جنگ میں نوجوان زیادہ کام آتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کمپینینز تھے، اور آپ نکل پڑے۔ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا راستہ طے کیا تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے دھوکہ دیا۔ یہ سب ہپوکرائٹس میں سب سے بڑا ہپوکرائٹ تھا، یعنی کہ جو ڈیول نیچر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا سردار تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں مدینے کے اندر رہ کر فائٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ نے نوجوان لوگوں کی بات سنی اور ان کے سجیشنز کو امپورٹنس دی، اور آپ نے میری بات نہیں سنی، اور آپ مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، لہٰذا 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ لوٹ گیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی مسلمان کمپیریٹیولی دشمن سے کم نمبر میں ہیں، یعنی کہ مکے والے 3000 ہیں اور مسلمان صرف 1000 ہے، اور اب 3000 اور کم ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی باہر نکل کے احد پہاڑ کے پاس، یعنی مدینہ سے آپ باہر نکلے اور احد پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قیام کیا، یعنی کہ اس طرح کی سیٹنگز کی کہ مسلم فوج کی یعنی پیٹ یعنی کہ بیک احد پہاڑ کے پاس طرف تھی، اور سامنے دشمن تھا، اور احد پہاڑ کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں 50 تیر انداز صحابہ کو پہلے ہی کھڑا کر دیا گیا، اور آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کہا کہ جنگ کے نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتے یا ہارے، جب تک میرا حکم نہ ہو اس پہاڑ کو چھوڑ کر ہٹنا نہیں اور اس پہاڑی سے اترنا نہیں۔ 50 صحابہ کو عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں یعنی کھڑا کر دیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر ان 50 صحابہ کے لیڈر تھے، اور اس پہاڑی کا نام بھی جبل رمات تھا، اور اب جنگ شروع ہو گئی۔ جب یہ بیٹل یا جنگ شروع ہوئی تو اس وار کے 2 سٹیجز تھے۔ جنگ کا فرسٹ سٹیج یہ تھا کہ صحابہ نے بہت بریولی فائٹ کیا، بہت زیادہ بہادری سے فائٹ بیک کیا۔ ایز اے رزلٹ یہ 700 مسلمان 3000 مشرکین کو یعنی بہت بھاری پڑ گئے۔ مشرکین جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مارکا یعنی بیٹل مسلمانوں نے جیت لیا، اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، کیونکہ جنگ ہو چکی تھی، مال غنیمت یعنی اسپوائلس آف مار سمیٹنے میں لگ گئے۔ ادھر وہ 50 تیر انداز صحابہ جو جبل رمات پر تعینات تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے، اور ان کے امیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی کہ کیا تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائے، تم میں سے کوئی یہاں سے نہیں اترے، یہاں اپنی پوزیشن کو نہ چھوڑے۔ انہوں نے لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔
کچھ صحابہ کو چھوڑ کر تقریباً صحابہ جبل رمات چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلے گئے. ان کے اندر یعنی دنیا کی محبت آ گئی. اور جو خالد بن ولید جو مشرکین کے کمانڈر تھے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ مشرکین یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ جب آپ فوج لے کر بھاگ رہے تھے تو یہ جاتے ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ جبل رمات خالی ہو چکا ہے. جو وہاں پر 50 تیر انداز صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اب وہ زیادہ وہاں پر تعداد میں نہیں تھے، بالکل کچھ ہی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس یعنی بہت زیادہ تجربہ تھا اور جنگ کرنے کا یعنی وار اسٹریٹجی کے تحت خالد بن ولید جو ابھی مشرک تھے، ابھی جو ایمان نہیں لائے تھے، جو کمانڈر تھے مشرکوں کے، انہوں نے دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر وار کیا. انہوں نے یعنی پہلے تو جو صحابہ اس جبل رمات پر یعنی باقی تھے انہیں شہید کیا اور اسی پہاڑی کی جانب سے بیٹل فیلڈ میں ری انٹر ہو گئے. اور جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور ان پر مشرکین کی فوج مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی اور اس کے بعد جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. اور پھر دشمن نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ٹارگٹ بنایا اور تیر چلانے لگے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص نے، یہاں تک کہ عورتوں میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، وہ پانی چھوڑ کر تلوار اٹھا لیا اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے ٹھہر گئے اور ایک ایک تیر اپنے ہاتھ میں لینے لگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سر مبارک زخمی ہو گیا اور ہیڈ انجری ہو گئی اور آپ کے ہولی ٹیتھ یعنی دنتان مبارک شہید ہو گئے. اور یہاں تک کہ یہ رومر پھیل گیا، یہ افواہ پھیل گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. اب بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہو گئی. یہ کیا ریزن تھا کہ مسلمان جنگ جیتنے کے باوجود پھر جنگ ہار گئے؟ صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ کی یہاں پر انہوں نے نافرمانی کی. آپ نے ان 50 صحابہ جو جبل رمات پر تھے ان سے فرمایا تھا جب تک میرا آرڈر نہ آئے تم وہاں سے پوزیشن اپنی نہیں چھوڑنا، اور یہ بات وہ بھول گئے. یعنی یہ بہت بڑی بھول ان سے ہو گئی اور انجام بہت برا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سکسیسفل آرمی جنرل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی امپورٹنس کو سمجھ گئے تھے. اور اللہ اکبر، اس طرح جو جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور ان شہیدوں میں سب سے امپورٹنٹ صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے وہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نام کے ایک آدمی نے نیزہ یعنی اسپیئر مارا اور آپ شہید ہو گئے. اس جنگ سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈمنٹس کو جو ٹھکراتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نافرمانی ہم کر رہے ہیں یہ بہت برا انجام تک پہنچا سکتی ہے. غزوہ احد یعنی اس بیٹل میں بہت سے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے. ان میں سب سے ایک امپورٹنٹ واقعہ یہ تھا کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے کمپانین تھے جنہیں بیٹل آف بدر میں چانس نہیں ملا تھا. تب انس بن نضر نے یہ ٹھان رکھا تھا کہ میں نیکسٹ بیٹل میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گا، ضرور حصہ لوں گا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹل آف احد میں بہت بریولی فائٹ کیے اور اس بیٹل میں یہ صحابی شہید ہو گئے اور آپ کے باڈی میں 80 سے زیادہ وونڈز تھے. آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا وعدہ پورا کر دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ واقعہ یہ بھی ہوا حنظلہ ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا. اور ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حذیفہ بن یمان ان کے والد جنگ میں ذرا دیر سے آئے اور آتے ہوئے انہوں نے راستہ غلط چوز کیا. وہ اس راستے سے آئے جو راستہ انہیں مشرکین کے فوج کے قریب کر دیا. اب وہ وہاں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے. جو حذیفہ کے والد تھے یمان رضی اللہ تعالیٰ یعنی عنہ، جو ایک سچے بلیور تھے. جنگ یا وار کا موقع اس طرح ہوتا ہے کہ بہت دھول آواز ہوتی ہے اور اسی لیے وہ پہچانے نہیں گئے. کچھ صحابہ آگے بڑھے اور انہیں ختم کر دیا کیونکہ آپ لوگوں سے یعنی یہ بھول ہو گئی اور وہ آواز ان تک نہیں پہنچ سکی. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ختم کر دیا. سوائے اس کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ
یعنی حذیفہ بن یمان نے کہا ساتھیو اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی آپ دیکھیے آپ کے والد یہاں پر قتل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یعنی حذیفہ نے یہ کہا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صرف ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہی بات کہی کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ کا یعنی یہ نتیجہ تھا، اور آپ نے پازیٹیو تھنکنگ سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیا، کیونکہ صحابہ نے جان بوجھ کر حملہ نہیں کیا۔ اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کہتے کہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دیت یعنی جو کمپنسیشن دیا یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے دیا، اور عہد نبوت میں ایک جان کی دیت 100 اونٹ کی شکل میں دی گئی، لیکن حذیفہ بن یمان نے ان 100 اونٹوں کو واپس صدقہ کر دیا اور بیت المال میں لوٹا دیا۔ اس سے یعنی ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ زندگی میں اگر ہم ایسے سوچ رکھے تو بڑے بڑے ایشوز ہم سولو کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمان بڑے بڑے اسکلز دکھا رہے تھے، سبھی صحابہ نے بڑی تعریف کی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، اور اس مسلمان کا نام خزمان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا انہ من اہل النار، یعنی کہ ایک صحابی نے یہ سنا اور اس مسلمان شخص کے پیچھے پیچھے گئے، یعنی خزمان کے پیچھے پیچھے گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک تیر اسے لگ گیا۔ خزمان کو اس میدان سے اٹھا کر بیٹل گراؤنڈ سے اٹھا کر باہر لایا گیا، اور کسی نے کہا شہادت کی موت مبارک ہو۔ تب اس آدمی نے کہا کہ شہادت میں تو صرف اپنی قوم اور قبیلے کی خاطر جنگ لڑ رہا تھا، اور نیت میں یعنی خرابی تھی اسی، اور صحابی کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی جو تیر لگا تھا خزمان کو، وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ گیا اور اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے سوسائڈ کر لیا۔ ایک تو نیت ٹھیک نہیں تھی، اور سوسائڈ، دونوں ریزنز کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی یعنی کہ ریولیشن آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی انفارم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یعنی سوسائڈ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور سوسائڈ کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تب کئی عورتیں، بچے، مائیں، بہنیں سب میدان جنگ کی طرف دوڑی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا ہوا ہے، پتہ نہیں میرے شوہر کا کیا ہوا ہے۔ اور تب ہی بنو دینار قبیلے کی ایک عورت بھاگی آئی۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کسی نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ پھر وہ آگے بڑھی تو کسی اور نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس خاتون نے پھر سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اور جو افواہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، وہ محض افواہی ہے، تب اس خاتون نے اپنے ہسبینڈ، اپنے فادر، اپنے بیٹے کو گنوانے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ زندہ ہے تو شوہر کی شہادت اور باپ کی شہادت میرے لیے چھوٹی مصیبت ہے۔ میں یعنی آپ کی زندگی، آپ کا باحیات رہنا، آپ الائیو ہے، میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے یعنی آلموسٹ سبھی صحابہ اور صحابیات یعنی سبھی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی محبت اور کمپیشنیٹ تھے، اور کسی بھی طرح کے سیکریفائسز دینے کے لیے آپ لوگ تیار رہا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ جو 70 کمپینینز، جو 70 صحابہ تھے، ان کو یعنی جو شہید ہو چکے تھے جنگ احد میں، ان کو غسل دیے بغیر ان کے کپڑوں میں ہی یعنی انہی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ اب دیکھیے 70 قبر یعنی گریوز بنانا مشکل تھا، تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ کو دفن کیا جائے۔ یعنی آپ فرماتے تھے کہ قبر میں سب سے پہلے اسے رکھو جسے قرآن زیادہ یاد ہو، اور اسے یعنی پہلے گریو میں رکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح جنگ احد میں یعنی مسلمان یعنی جیتی ہوئی بازی ہار گئے، اور جنگ احد مشرکین جیت گئے، اور مسلمانوں کے جو 70 یعنی صحابہ تھے اور یعنی شہید ہو گئے۔
इस तरह जंग अहद ख़त्म होती है। उसके बाद आप देखिए आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है ग़ज़वा खंदक, यानी ब्रीफली हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ग़ज़वा खंदक का एक दूसरा नाम है ग़ज़वा अहज़ाब, यानी ग़ज़वा खंदक ये 5 हिजरी में पेश आई, यानी ग़ज़वा अहद के 2 साल बाद। और इस बैटल की स्पेशलिटी या खुसूसियत ये थी कि मुसलमानों को के 2 दुश्मन इस जंग में मिल गए थे, यहूदी और मुशरिकीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को यानी क़बीले बनु नज़ीर को मदीने से निकाल कर जिला वतन कर दिया था। बनु नज़ीर के लोग यानी उन्होंने बहुत उकसाए और काफिरों को यहूद और मुशरिकीन दोनों तकरीबन 10,000 की बड़ी तादाद में, बहुत बड़े नंबर में यानी कंबाइन होकर फ़ौज लेकर मदीना पर हमला करने के लिए निकल पड़े। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली यानी इन्फॉर्मेशन मिली कि 10,000 की आर्मी मदीना की तरफ आ रही है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही आपने मीटिंग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये मीटिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और ये आपका तरीक़ा था, क्योंकि ये इज्तिमाई प्रॉब्लम था। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से रेवलेशन वही आ जाया करती थी, फिर भी आप मशवरा करते थे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था कि मशवरे में कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे अल्लाह ताला सबको फ़ायदा पहुंचाता है। और आपने कहा कि अपने कंपेनियंस से कि 10,000 की आर्मी मदीना की तरफ यानी अप्रोच हो रही है। आप यानी सबका मशवरा यानी आपने सबसे मशवरा किया। यानी कई मशवरे आए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे को आपने एक्सेप्ट किया। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी 10,000 की फ़ौज ये तो बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ फ़ारस में एक तरीक़ा जंग है कि एनिमी को अटैक से रोकने के लिए दुश्मन के रास्ते में गड्ढे खोद दिए जाते हैं, खंदक खोद दी जाती है, काफ़ी लंबा गड्ढा खोदा जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आइडिया पसंद आया और कहा कि अगर इससे यानी प्लानिंग ठीक तरह से कर ली जाए, क्योंकि मदीना यानी आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की, क्योंकि आपने ये सोचा कि मदीना 3 साइड से माउंटेन से घिरा हुआ है, राइट, लेफ़्ट एंड बैक, तो फिर 3 साइड्स भी पहाड़ी है और दुश्मन ये 3 साइड से भी अटैक नहीं कर सकता है, और अटैक करना चाहे तो सिर्फ फ्रंट से ही वो अटैक करेगा। और आपने 10-10 कंपेनियंस की यानी सहाबा की टीम तैयार कर दी और ये ऑर्डर दिया कि इस टीम को 40 गज़ यानी ज़मीन को खोदना है। यानी ये टीम, हर टीम की ज़िम्मेदारी बनाई गई, हर टीम को ज़िम्मेदारी दी गई कि 40 गज़ ज़मीन की यानी खुदाई करी जाए, डिगिंग की जाए। अरब की वो रेतीली, सैंडी और पथरीली ज़मीन बहुत मुश्किल काम था और ये डिगिंग का वर्क ऑलमोस्ट स्टार्वेशन की कंडीशन में करना बहुत बड़ा काम था। इन कंपेनियंस की टीम्स यानी तेज़ धूप और भूख को बर्दाश्त कर रहे थे और आप भी ये सब देख रहे थे और आपकी ज़ुबान पर था, ए अल्लाह, आखिरी आराम तो आखिरत का आराम है, जितना थकना है थकेंगे, ए अल्लाह मेरे अंसार सहाबा और मेरे मुहाजिर सहाबा की बख्शिश फरमा। एक सहाबी जो भूखे थे उन्होंने अपने पेट पर एक छोटा सा पत्थर बांध लिया था कि आप बेंड ना हो जाए, आप झुक ना जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपने यानी ख़मीज़ हटाया और कहा, मैं पत्थर बांध कर खुदाई कर रहा हूँ। और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़मीज़ उठाई गई तो आपने देखा कि आपने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। जब ऐसे सैक्रिफाइसेस दिए जाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत बड़े मिरेकल्स करते हैं। अब ये इस तरह के मिरेकल जो यानी जंग अहज़ाब में देखने को मिलता है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी भूखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने अपनी बीवी से जाकर पूछा कि क्या कुछ खाना है, तो आपकी वाइफ ने कहा कि हाँ, कुछ अफराद खा सकते हैं, यानी कुछ मेंबर्स के लिए खाना है। तब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और चुपके से आपके कान में यानी आपने विस्पर किया कि आइए आप मेरे घर खाना खाइए। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, यानी पब्लिकली कह दिया कि सब लोग हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आ जाए खाने पर। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हो गए कि इतने तमाम लोगों के लिए खाना कैसे आएगा, और बहुत शर्मिंदा हो गए
اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انویٹیشن سارے لوگوں کے لیے کر دیا۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی اور کہا اگر اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی پریشانی دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر پریشان نہ ہو، اور آپ نے پوچھا ہانڈی کہاں ہے، اور آپ نے اس ویزل میں، اس ہانڈی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا کر دی اور کہا کہ سارے صحابہ یعنی سارے کمپینینز ون بائی ون ایک کے بعد ایک وہ کھانا کھاتے گئے، لیکن ان کی ہانڈی میں، ان کے ویزل میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک ایسا ہی واقعہ یعنی جنگ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سی چٹان یعنی صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ وہاں پر آئے اور آپ نے پہلی مار ماری تو وہ پتھر تھوڑا سا ٹوٹ گیا، یعنی وہ چٹان تھوڑی سی ٹوٹ گئی، تو وہاں سے ایک روشنی نمایاں ہوئی۔ آپ نے کہا کہ اب شام فتح ہونے والا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا یعنی ضرب لگایا، دوسری زور سے یعنی آپ نے مارا اس پتھر پر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے بتایا کہ فارس یعنی ایران کو فتح کرنے والے ہیں مسلمان۔ جب آپ نے تیسرا ضرب لگایا یعنی تیسری مرتبہ آپ نے اس چٹان کی طرف مارا تو وہ چٹان ٹوٹ گئی اور آپ نے کہا یمن فتح ہونے والا ہے۔ جب اتنی تکلیف تھی، مسلمان بھوک اور پیاس سے پریشان تھے، لیکن آسمان سے وحی آ رہی ہے، آسمان سے ریولیشنز آ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور یہ دی جا رہی ہیں کہ اب مسلمان آگے کئی اور کنٹریز فتح کرنے والے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک انکریجمنٹ تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کو یعنی اللہ تعالیٰ حوصلہ بندھا رہے تھے۔ اور اب جو خندق تھی، جو ٹرینچ تھی، وہ ریڈی ہو گئی اور مشرکین کی آرمی آ گئی، اور اس ٹرینچ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یعنی ایک بالکل نئی ٹیکنیک تھی جو عربس کے لیے بالکل نیو میتھڈ تھا، یعنی بالکل وہ لوگ اس ٹرینچ سے، اس خندق کے یعنی اس طریقے جنگ سے وہ لوگ واقف نہیں تھے۔ اب ایک بہت بڑی ٹینشن مسلمانوں کے لیے یعنی پیدا ہو گئی، سب لوگ فائٹ کرنے کے لیے، اور پیچھے یعنی مدینہ میں یعنی ویمن اور چلڈرن کو یعنی ایک جگہ رکھ دیا گیا، یعنی قلعے میں رکھ دیا گیا۔ ایسے وقت میں بنو قریظہ نے اپنے یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ یعنی جو الائنس تھا، انہوں نے اس الائنس کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ یعنی دشمنی کر لی، اور قریش کے ساتھ یعنی مکے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ یعنی اب اس طرف کی پریشانی، یعنی پیچھے بھی پریشان، مسلمان پیچھے بھی پریشان ہیں اور آگے بھی پریشان ہیں۔ تو اب منافقوں کا، جو مسلمانوں کے اندر جو منافق تھے، ان کا نفاق سامنے آ گیا۔ انہوں نے بہت زیادہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بدگمانی کی، اور انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اب تو دو طرف سے بھی مسلمان پریشان ہیں، اور وہ کچھ بہانے کر کے یعنی مدینہ واپس جانے لگے۔ لیکن اسی وقت مومن جو تھے مسلمانوں کی صف میں، بہت زیادہ پکے ایمان والے، ان کا ایمان بول رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جنت اس طرح ہمیں آسانی سے نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی کئی آزمائشوں کے بعد ہی جنت یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ کی مدد یعنی کس طرح آئے گی؟ تو آپ دیکھیے، جب یعنی مسلمان یعنی تمام خواتینوں کو اور بچوں یعنی خواتین اور بچوں کو جب ایک قلعے میں مسلمانوں نے یعنی رکھ دیا تھا مدینہ میں حفاظت کے لیے، تو ایک وہاں پر بھی ایک واقعہ ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر اور پیکر ہو چکے تھے، اور یعنی دشمن بن گئے تھے، اور ہم ان کے درمیان یعنی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہیں تھا، اور یعنی ہمارا دفاع نہیں کرنے والے کوئی نہیں تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے یعنی بامقابل پھنسے ہوئے تھے۔ یعنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمپینینز کو لے کر اس خندق کی طرف چلے گئے تھے، یعنی مدینہ سے کچھ دوری پہ جو خندق کھودی گئی تھی، وہاں پر تمام مرد حضرات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دفاع کے لیے وہاں پر چلے گئے تھے، ڈیفنس کرنے کے لیے چلے گئے تھے آرمی کا۔ اب مسلمان یعنی سمیت یعنی اگر ہم پر کوئی حملہ اگر ہو جاتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے کہا اے حسان، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایسا اے حسان، یہ یہودی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، یعنی ایک یہودی آ گیا اور وہ اس قلعے کے چکر لگانے لگا۔ مجھے یعنی خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسن نے کہا بلّہ آپ جانتی ہے کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہتی ہیں اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان رضی اللہ عنہ سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ دیکھیے یعنی حقیقت یہ تھی کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی یہ جان بازی یعنی کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں میں مسلمانوں کی حفاظت لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا۔ یعنی یہود یہ سمجھنے لگے کہ اس قلعے میں کافی مسلمانوں کا لشکر ہے اور اسی لیے اس یہودی کا قتل ہو گیا، اور یہود دوبارہ اس قسم کی جرت نہیں کی، یعنی انہوں نے یہ سمجھ گئے کہ یہاں پر بھی مسلمان موجود ہے، لہٰذا ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ آپ کی پھوپھی یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے یعنی ہم دیکھتے ہیں اس جنگ میں۔ اور پھر آپ دیکھیے ایک بہت بڑی اللہ کی مدد آئی، وہ کس طرح کہ بیٹل آف احزاب میں ایک کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، یہ ہم یعنی جب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے صفوں میں ہی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی مدد اسی طرف سے آتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ بنو غطفان کے ایک صاحب تھے، یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، یعنی کہ ان کے اندر کا جو حوصلہ ہے اسے پست کر دو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت یعنی نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے وہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا یعنی بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ تو آپ لوگوں سے مختلف ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں نہ گھر بار ہے، نہ ان کی کوئی مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، ورنہ یعنی کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے نعیم بتائیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال یعنی ہاسٹیجز کے طور پہ نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت ہے اب یہ دونوں قبیلوں میں یعنی پھوٹ ڈال رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا کہ یہ کچھ بہانہ بنائیں اور دونوں میں یعنی یہودی اور مشرکین کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں۔
کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی یہودیوں نے عہد کو توڑ دیا تھا اور وہ دشمن سے جا ملے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اگر دونوں دشمن آپس میں لڑ جائیں تو یہ بہتر ہوگا اور دونوں کا یعنی حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور مسلمان سیف ہو جائیں گے. تو اس طرح حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے لیکن ان کے قبیلے والے نہیں جانتے تھے، تو آپ نے یہ بہت بڑا یہ کام کیا کہ حضرت نعیم نے سیدھے قریش کے پاس بھی پہنچے اور آپ نے وہاں جا کر کہا کہ آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا یعنی حضرت نعیم نے کہا جی، یعنی قریش نے کہا جی ہاں. حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں اور اب ان میں یہ یعنی مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، یعنی کچھ ہوسٹیجز لیں گے، کچھ لوگوں کو بندی بنائیں گے، ہوسٹیجز بنائیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ یعنی کریں گے. لہٰذا اگر وہ یرغمال یعنی ہوسٹیجز کی بات کریں تو آپ لوگ ہرگز نہ دیں. اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی. اس طرح تینوں قبیلوں میں آپس میں یعنی بدگمانی پیدا کر دی اور ان دو سب کے درمیان آپ نے یعنی ان تمام کی حوصلہ شکنی کر دی اور پھوٹ ڈال دی. اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کے درمیان رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے خیام یعنی کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہیں کیونکہ ہمارے گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ادھر سے محمد پر حملہ کیجیے اور ہم ادھر سے حملہ کریں گے. لیکن یہود نے جواب دیا یعنی آج سنیچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں یعنی سیٹرڈے کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہوں نے یعنی کیسے عذاب سے وہ لوگ دوچار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ جب تک آپ کے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے. تو اس طرح واللہ یعنی غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا ہے. اب نعیم کی جو بات تھی دونوں قبیلوں تک پہنچی تھی اور دونوں کے بارے میں اس طرح سے آپ نے بات بتائی تھی تو یہ سچ ہو گئی. چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہیں دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑے اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیا جائے. یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے سچ ہی کہا تھا. اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمور کر دے. اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کر رہے تھے اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم زلہم وزلزلہم. تو آپ دیکھیے بالخیر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی. چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اس طرح ان کی ہمت ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوائیں چلائی اور رات میں ان کے خیمے اکھڑ گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور انہیں یعنی مشرکین کو ہلا ڈالے اور مشرکوں کے دلوں پر یعنی رعب اور خوف آ گیا. اور یہ سرد رات یعنی کھڑکھڑاتی ہوئی رات بہت زیادہ مشرکین پریشان ہو گئے اور مشرکین نے یہ کہا کہ اب ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور ہم فوراً ہی مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے جب کوئی کمانڈر یعنی لیڈر جب اپنا حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، جب اس کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے فالوورز کا حوصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس طرح مشرکین جنگ لڑے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے. اور جب صبح ہوئی تو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے. اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کو غیظ غضب کے یعنی سمیت واپس کر دیا. اور الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی
اور اپنے بندوں کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جنگ احزاب در حقیقت جان و مال کے نقصان کی یعنی جنگ نہ تھی، بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشوونما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی، اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ مشرکین اور تمام یہود ملا کر بھی وہ لوگ 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے سیف ہو گئے، اور مدینے میں وہ لوگ بہت ہی آسانی سے سیف ہو گئے، اور اللہ کی مدد یوں آئی کہ مشرکین اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آئیے ہم کوشچن آنسرز لیتے ہیں کہ جنگ احد میں اور جنگ احزاب میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ہم کوشچنس لیتے ہیں۔ السلام علیکم میم، مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا، اسلام میں سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ تو بہن نے ایک سوال کیا ہے کہ اسلام میں سوسائڈ کیوں حرام ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خزمان کہ ایک مسلمان تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں، آپ کے لشکر میں وہ جنگ لڑ رہے تھے، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ کی رضا کے بجائے اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑ رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور وہ خود ہی اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اسلام میں سوسائڈ کو بہت زیادہ حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ختم کرنے کا ہمارے اوپر اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن نہیں دیا ہے کہ انسان خود اپنی جان لے لے، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، اسلام میں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، برے سچویشنز بھی آئیں گے اور اچھے سچویشنز بھی آئیں گے، اور انسان کو ہر حال میں اس کا حوصلے کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ڈسکریج نہ ہو جائے، اور کتنے بھی برے سچویشنز آئے وہ حوصلے کے ساتھ اس سچویشن کا سامنا کریں، اور اس طرح اپنی زندگی کو ختم کرنا اور اپنے عزیزوں کو تکلیف دینا اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا بڑا قدم لینا کہ اپنی زندگی کو ختم کر دیا جائے، یہ بہت ہی اسلام اس کو بہت کبیرہ گناہ مانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ انسان اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اسی طرح قیامت تک اسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سن ہے اور ہمیں اس سن سے بچنا چاہیے۔ آئیے اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایک خبر میں ایک آدمی سے زیادہ انسانوں کو دفنایا جا سکتا ہے کیا؟ ہاں، ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایک خبر میں ایک آدمیوں سے زیادہ انسانوں کو دفنایا جا سکتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ ایک قبر میں 2 سے 3 انسانوں کو 2 سے 3 صحابہ کو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ شرط بتائی کہ جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے سب سے نیچے رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایمرجنسی سچویشنز آتے ہیں، جیسے کہ ارتھ کویکس آتے ہیں یا فلڈز آتے ہیں یا کوئی ماس ڈیتھس ہوتی ہیں، تو تب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ الاؤڈ ہے اسلام میں۔ آئیے اب ہم تیسرا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوال کرنا ہے کہ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیے، بہت ہی پیارا سوال ہماری سسٹر نے کیا ہے کہ غزوہ احد سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے۔
تو آپ دیکھیے غزوہ احد میں مسلمان کم تعداد میں تھے، اور اس سے پہلے کا جو سب سے پہلی جنگ تھی اسلام کی، جنگ بدر، تو اس میں بھی بہت کم تعداد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حوصلہ مسلمانوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ایمان کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور جب اللہ تعالیٰ کی اتنی اخلاص کے ساتھ تمام مسلمان دعائیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے آ گئی۔ تو اسی طرح جنگ احد میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ساتھ رہا، لیکن جب مسلمان مال و دولت کی فکر میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمانڈ تھا، جو 50 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل رمات پر ٹھہرایا تھا، اس پہاڑی پہ ٹھہرایا تھا، انہوں نے آپ کے کمانڈمنٹس کو یعنی بالکل بھول گئے، کمانڈمنٹس بھول گئے اور اپنی پوزیشن چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی مسلمانوں کی۔ تو زندگی میں ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جب کبھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکراتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑی، یعنی اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور بہت زیادہ پھر ہماری زندگی میں ہم پریشانیاں جھیلیں گے۔ تو یہ لیسن بہت ہی بڑا جنگ احد سے ہمیں ملتا ہے۔ آئیے اب ہم چوتھا سوال لیتے ہیں۔ نیکسٹ سسٹر۔ السلام علیکم میم، میرا یہ سوال ہے کہ حضرت حنظلہ کو الغسیل الملائکہ کیوں کہا گیا ہے؟ ہاں، تو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی اپنے پیارے بندوں کو عزت دینا چاہتا ہے اور جب کبھی اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے یعنی مدد لیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے فرشتوں کا یہاں پر یہ کارنامہ دیکھا گیا کہ آپ لوگ جب آئے تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں یعنی غسل دے رہے تھے، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کا جائزہ لے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ تو آپ جب ان کے گھر میں یہ معلوم کرواتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیوں فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، تو آپ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی نئے دولہا تھے، یعنی جبھی ان کا نکاح ہوا تھا، اور جب یعنی جنگ کا اعلان ہوا تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو اسی لیے یعنی وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائے، اور جب جنگ میں وہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے عزت بخشی کہ انہیں یہ نام، یہ ٹائٹل دیا گیا کہ فرشتوں کے ذریعے انہیں غسل دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والے بندوں کی مدد اس طرح کرتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے یعنی بندوں کو یعنی اللہ تعالیٰ سرفراز کرتا ہے اس دنیا میں۔ آج کا یہ لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس لیکچر کے دوران تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بھی ہم نے اس لیکچر میں باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ یعنی اسے درست یعنی بہت ہی اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب ہم کوشچن آنسرز، اگر کسی کے پاس یعنی کچھ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہم ضرور کوشچن آنسر سیشن لیں گے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوال کرنا ہے کہ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ غزوہ احد میں بہت سارے چیزیں ہمیں یعنی سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے جیسا ہم نے بتایا کہ غزوہ احد میں سب سے اہم جو چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب آپ کو انفارمیشن ملی کہ مکے سے فوج آ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے مشورہ کیے۔ تو آپ دیکھیے مشورے کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے، اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آیا کرتی تھی، وحی کے ذریعے آپ کو فیوچر کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، لیکن یعنی کل کیا ہونے والا ہے اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے۔ تو جس طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کل یہاں پر ان کا قتل ہوگا یا یہاں کافر یہاں پر گریں گے، تو اس طرح سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کا احترام کرتے تھے اور مشورہ کرتے تھے، کیونکہ دیکھیے یہ جو مسائل تھے، یہ جو جنگ تھی، تو یہ پورا ایک اجتماعی معاملہ تھا، اور اس میں مشورہ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے آئیڈیاز اس میں انرول ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہر شخص اپنی طریقے سے سوچتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے، اور مشورے میں یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ مشورہ کیا جائے، یعنی اپنے ویل وشرز کے ساتھ
کوئی معاملے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشورے میں یہ برکت ہوتی ہے کہ اکثر کوئی ایک بات ایسی سامنے آ جاتی ہے جس سے کیا ہے مسئلے کا حل نکل جاتا ہے، یعنی کوئی پرابلم کا سلوشن نکل جاتا ہے. تو مشورہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. اور دوسری جو یہاں پر بات معلوم ہوتی ہے ہمیں، یہ سبق بھی ہمیں جنگ احد سے ملتا ہے کہ جب یعنی مشورہ آپ نے کیا تو آپ نے نوجوانوں کا یعنی اس مشورے کو انکریج کیا. یعنی نوجوان ہمیشہ آرمی میں بہت زیادہ کام یعنی آتے ہیں، اور یہ ینگ مائنڈس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشورہ آپ نے لیا، اور اس میں یعنی آگے کی جنگوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تو یہ مشورہ کافی برکت ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا جو اہم ہمیں یہاں پر ملتا ہے وہ یہ لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بہت زیادہ آپ نے ڈیٹیل وہاں پر یعنی آرمی جنرل کی حیثیت سے تمام چیزوں کی وضاحت یعنی کی، اور لوگوں کو یعنی آپ کے 50 صحابہ کو جو یعنی جو تیر انداز تھے وہاں پر ایک جو بیٹل یعنی ایک پہاڑی کے اوپر جب آپ نے وہاں پر ٹھہرا دیا تو یہ حکم کی نافرمانی انہوں نے کی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ جیتے یا ہارے ہمیں وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یعنی وہ وہاں سے نہ اترے، تو ایک تو انہوں نے اپنے لیڈر کی مخالفت کی، اور اس کے بعد جو وہاں پر صحابہ تھے یعنی صحابی تھے تو وہ بھی جب سمجھانا چاہ رہے تھے تو وہ نہیں سمجھے، اور وہ لوگ اپنی پوزیشن چھوڑ کے ہٹ گئے، جس کا فائدہ کفار نے اٹھایا، مشرکین نے اٹھایا، اور وہیں سے مسلمانوں کی دوبارہ ہار ہو گئی. یعنی پہلے تو وہ لوگ جیت گئے تھے، مسلمان جیت گئے تھے، لیکن پھر اس وجہ سے یعنی جیتی ہوئی بازی ہار گئے. اب آئیے کوئی اگر دوسرے کویشچن ہم آگے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ایک خبر میں ایک آدمی سے زیادہ انسانوں کو دفنایا جا سکتا ہے کیا؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ نے پوچھا کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل بھی نہیں دیا اور انہی کپڑوں میں دفنانے کا حکم دیا، اور 70 خبریں نہیں بنائی گئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چند خبریں بنائیں، اور اس میں 2 یا 3 صحابہ کو اس میں دفن کیا گیا. اور آپ کا یہ خاص حکم تھا کہ جبھی بھی یعنی کہ یعنی جو زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں انہیں سب سے نیچے دفنایا جائے. اور کیونکہ آپ دیکھیے موت مسلمانوں کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور ایک نیک مومن جو ہوتا ہے وہ موت کا انتظار کرتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے. تو جامع شہادت جو ہے یعنی شہادت کا جو درجہ ہے یہ بہت بڑا اعزاز رکھتا ہے، یعنی اسلام میں یہ بہت بڑی رینک کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہونا یعنی مارٹیر کہلانا. تو اس طرح سے ان شہداء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ ایک خبر میں 2 یا 3 صحابہ کو دفنایا گیا. تو عموماً جس طرح سے کبھی فلڈس آ جاتے ہیں یا کوئی وبا آ جاتی ہے یا کوئی ایسا سچویشن آ جاتا ہے جہاں پر ماس کلنگز ہوتے ہیں، یا ایسی وقت آتا ہے زلزلے کے وقت میں یا ارتھکویکس میں، اس طرح سے ہوتا ہے کہ کئی ہزاروں یا سینکڑوں لوگوں کی ایک ہی ساتھ موت ہو جاتی ہے. تو وہاں پر یہ گنجائش بتائی گئی ہے اسلام میں کہ ایک خبر میں 2 یا 3 صحابہ کو دفنایا جا سکتا ہے. جی، اور آگے اگر کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہم نیکسٹ کویشچن لیں گے. السلام علیکم میم، مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا، اسلام میں سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ جی، یہاں پر ہم نے ایک ذکر کیا تھا، ایک صحابی یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنگ احد میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے، بہت زیادہ اپنے ہنر دکھا رہے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ جہنمی ہے، تو یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یعنی جہنمی کہہ دیا. تو آپ دیکھیے اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جہاں پر اسلام بہت زیادہ وضاحت کرتا ہے، اور اسلام
سوسائڈ کو ڈسکریج کرتا ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یعنی اس دنیا میں ہمارا آنا یہ ہمارے مقدر میں طے ہے، اور اس دنیا سے کب جانا ہے یہ بھی ہمارے لیے طے شدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات کریں، اور جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے، نیک ہوں گے یا بد ہوں گے، اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کریں گے. لیکن جو انسان اپنی موت خود سے طے کرنا چاہتا ہے اور کوئی زہر کھاتا ہے، کوئی پھانسی لیتا ہے، یا پھر کوئی ہینگ اپنے آپ کو کر لیتا ہے، یا عموماً کوئی اپنے آپ کو جلا لیتا ہے، سیلف ایمولیشن کر لیتے ہیں، یا کوئی کود کے مر جاتے ہیں، کوئی پانی میں ڈوب جاتے ہیں. اس طرح سے کئی ایسے طریقے ہیں جو لوگ سوسائڈ کے لیے اپناتے ہیں. جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، تو عموماً یعنی اکثر یہ لوگ ڈپریشن کے شکار جو ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے سٹیپ لیتے ہیں. اسلام نے ایسے چیزوں کے لیے بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ رکھا ہے، یعنی اس کو بہت ہی ناپسندیدہ کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا سن ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ زندگی دی ہے تو یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور چاہے کتنے بھی سچویشنز ورسٹ آ جائے ہماری زندگی میں، ہمیں اسے فیس کرنا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنا ہے. اور اسلام ایسا دین ہے، ایسا ریلیجن ہے جہاں پر ہمیشہ برے سچویشنز میں اللہ تعالیٰ ہوپ دلاتے ہیں، اور اس ہوپ سے ان کے اندر یعنی جو ڈپریسڈ لوگ ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انتھوزیازم آ جاتا ہے، بہت زیادہ اسپرٹ آ جاتی ہے، اور پھر سے جینے کا ان کے اندر مقصد پیدا ہوتا ہے. تو اسلام ہمیشہ آگے بڑھنے کی طرح یعنی تلقین دیتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے اپنے مومنوں کو انکریج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مصیبت کے دور کے بعد ایک اچھا دور آئے گا، اور اس دنیا میں جو بھی ہم مصیبت اٹھاتے ہیں اس کے بعد اگر راحت نہ بھی ملے اس دنیا میں، اور اس مصیبت میں ہی اگر انتقال ہو جائے، تو پھر آگے چل کے اگر وہ مصیبت پہ وہ بندہ صبر کرتا ہے تو آگے چل کے انشاءاللہ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. یعنی ان تمام مصیبت جو بھی جھیل کے آیا ہے، چاہے وہ پاورٹی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہو، تو اگر بندہ صبر کرتا ہے اپنے حالات کے ساتھ یعنی کمپرومائز کرتا ہے اور وہ اللہ کی اچھی امید رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتے ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ ثواب دیں گے، بہت زیادہ اجر دیں گے. اور اس مصیبت میں جو بندے نے صبر کیا اور یعنی موت کو اپنے گلے نہیں لگایا، خود سے موت کو نہیں بلایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ریوارڈ رکھے ہیں. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سخت گناہ ہے. کوئی انسان اگر فرض کیجئے کہ اپنے آپ کو کہیں کٹ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے، وہی کام کرتے ہوئے اٹھیں گے، تو ان کو اس اذیت میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی سزا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی زندگی کو یوں ختم کر دیں. تو اسلام نے سوسائڈ کو بالکل حرام کہا ہے، اور اس کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور جو اکثر یعنی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ورلڈ میں کہ مرسی کلنگ کے نام پر بھی مریضوں کو، یا بہت زیادہ لاسٹ اسٹیج کے جو مریض ہوتے ہیں، بہت زیادہ ill ہوتے ہیں، ان کو مرسی کلنگ کے نام پہ بھی یعنی لائف اینڈ کی جاتی ہے. اگر ان کے رشتہ دار کوئی اگر یعنی کیس لڑیں یا پھر وہاں پر اپیل کریں تو وہاں پر اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہیں، کیونکہ ابھی میں نے جیسے بتایا کہ اسلام لائف کو ختم کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ بندے کی موت کب ہو. تو یہ اسلام میں ہے. جی، اور کوئی اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم میم، میرا یہ سوال ہے کہ حضرت حنظلہ کو الغسیل الملائکہ کیوں کہا گیا ہے؟ جی، یہ بہترین سوال ہے. آپ جس طرح سے جنگ احد میں کئی ایسے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک صحابی رسول یعنی بہت یعنی نئے دولہے تھے آپ، جن کا نام حنظلہ یعنی تھا. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی، اور جیسے ہی آپ
यानी दुल्हा बने, उसके बाद यानी अपनी बीवी के साथ थे, उसके बाद वो यानी मुनादी दी गई कि जंग में वो शामिल हो जाए। तो बिल्कुल आप देखिए अपने जज्बात पे काबू रखते हुए वो फ़ौरन ही जंग के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे वो अपने आप को यानी फ़ौरन वहाँ से रवाना करते हैं। और जब वो शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढूंढते हैं कि हंज़ला कहाँ है। तो वहाँ पर आप ये देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। जब आप मालूम करते हैं कि क्या वजह है हंज़ला को यानी गुस्ल दिया गया फ़रिश्तों के ज़रिए, तो ये मालूम होता है कि वो पाकी इख्तियार नहीं किए थे, यानी वो गुस्ल नहीं लिए थे। तो अल्लाह के हुक्म से ही फ़ौरन ही वो वहाँ से यानी अपने घर से निकल पड़े और जंग में शामिल हो गए और जंग में शहीद हो गए। तो आप देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों की इज़्ज़त किस तरह से रखता है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि अपने प्यारे बंदे को यानी वो गुस्ल कराए, इसीलिए यानी फ़रिश्ते आकर उन्हें गुस्ल देते हैं, इसीलिए उनको ये टाइटल दिया गया हंज़ला अल-गसील। तो आज का हम ये जंग उहद का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आप तमाम को यानी यहाँ की जो मेन पॉइंट्स थे वो समझ आए होंगे। और जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।